جب آپ دین اہل بیت سے لینے کی بجائے ایکس وائی زیڈ سے لیں گے تو پھر آپ کو یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ بخاری مسلم سے اگر کوئی ملحد آ کر بیٹھ جائے اور انہی کتابوں سے آپ کے سامنے چیزیں رکھے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں؟ کیونکہ آپ شیعوں پہ یہ طعن کرتے تھے شیعوں کے پاس کوئی صحیح کتاب نہیں، صحیح سے مراد کیا ہے کہ جس میں ساری روایات صحیح ہوں، ہمارے پاس تو بھائی دیکھو صحیح بخاری اور مسلم ہے۔ وہ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ یا پھر رسول اللہ جیسے کسی کو گالیاں دیتے اور برا بلا کہتے دیکھو یہ بالکل پتہ کیسے ہے؟ یہ آج کل جیسے کیا ہے جی، کسی کو کچھ کہنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں وہ کیمرہ ہے اس کے آگے ہاتھ ہلائیں، آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حال ہی میں ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس پر انہوں نے 2-3 بار معذرت کی بھی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سلسلہ یہ آپ یہ کہیں کہ ان کی جانب سے نہیں بلکہ غیر مسلم افراد کی جانب سے ایک تسلسل رہا ہے۔ تاریخ میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو رسول اللہ کے چہرے کو مخدوش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کے چہرے کو مخدوش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ایک اس سیریز میں جس میں ہم کو تقریباً 3-4 قسطیں اسی پہ گفتگو کریں گے، ناظرین کے سامنے رکھیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی یہ لوگ جو اسلام کے چہرے کو خراب کر رہے ہیں یہ بالآخر کیوں ایک شخص مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کی گفتگو کرنے میں بے باک ہے، چاہے طارق مسعود جیسا بندہ ہو چاہے وہ غیر مسلم کوئی بھی ہو، وہ کیوں اتنا بے باک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ذرا بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں آتی کہ وہ کس شخصیت کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک شخصیت کو، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے آپ اپنی صحیح کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب آپ نے قرآن مجید کے بعد سب سے اپنی صحیح کتابیں بخاری اور مسلم کو قرار دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ان 2 کتابوں میں رسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو ایک رول ماڈل کے عنوان سے اخذ کی جا سکے، لیا جا سکے، یا اس کے برعکس ہے؟ جب کوئی بھی انسان، جب ایک اہل سنت شخص ہے، وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، وہ بخاری مسلم کو اپنا محور قرار دے گا اور اسی سے دین لے گا، اسی سے رسول اللہ کو پہچانے گا بخاری اور مسلم سے، تو پھر وہ رسول اللہ کے حوالے سے اس طرح گفتگو کرنے میں ذرا بھی اس کو ہیزیٹیشن نہیں ہوگی۔ وہ بلا جھجک جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے گا جیسے کسی عام انسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا کسی عالم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کسی مولوی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہی گفتگو وہ رسول اللہ کے حوالے سے بھی کر دے گا۔ اس کی وجہ جیسا کہ عرض کی انشاءاللہ ان 3-4 قسطوں میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ چلتے ہیں جی، یہ ملاحظہ کریں اور میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا آپ کے نزدیک بھی رسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے؟ جب آپ دین اہل بیت سے لینے کی بجائے ایکس وائی زیڈ سے لیں گے تو پھر آپ کو یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں، جو فرانس میں یہ جو اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ توہین کر دی گئی رسول اللہ کی، وہ اس وجہ سے کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ بیرون ممالک یعنی یورپ کی طرف جا رہے ہیں، بالخصوص فرانس کی جانب، اور ایک رپورٹ کے مطابق تو باقاعدہ یہ بھی بتایا گیا کہ 2050 تک فرانس کی آبادی میں 18% مسلمان ہوں گے، یعنی جس طرح سے یہ ایک ریشو بڑھ رہا ہے مسلمانوں کا، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مخالف جو ہیں، جو اسلام مخالف ہیں، وہ لوگ رسول اللہ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے سرگرم ہیں اور مختلف قسم کی ایسی حرکتیں، ایکٹیویٹیز کر کے اسلام کے چہرے کو مخدوش کر رہے ہیں، رسول اللہ کی شخصیت کو مخدوش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی بینیفٹ پہنچانا ہے کہ جو اس طاق میں بیٹھے ہیں۔ ہم بسا اوقات ملحدین کے مناظرے وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ملحدین انہی کتابوں سے استناد کرتے ہیں۔ آپ کو شاید کوئی تشیع کی کتب سے استناد کرتا ہوا، دلیل دیتا ہوا نظر آئے، وہ بھی ضعیف کہیں سے روایات پکڑ کے لے آئیں گے یا ترجمے غلط کریں گے۔ بخاری مسلم سے اگر کوئی ملحد آ کر بیٹھ جائے اور انہی کتابوں سے آپ کے سامنے چیزیں رکھے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں؟ کیونکہ آپ شیعوں پہ یہ طعن کرتے تھے شیعوں کے پاس کوئی صحیح کتاب نہیں، صحیح سے مراد کیا ہے کہ جس میں ساری روایات صحیح ہوں، ہمارے پاس تو بھائی دیکھو صحیح بخاری اور مسلم ہے۔ صحیح بخاری مسلم کیسے ہیں؟ عشرہ صحابہ میں ہم صحیح بخاری مسلم سے صحابہ کا چہرہ دکھا چکے ہیں، اب انشاءاللہ ان 3-4 قسطوں میں آپ کو رسول اللہ کی شخصیت صحیح بخاری مسلم سے دکھائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں، یہ صحیح بخاری جلد اول مولانا محمد داؤد رضا صاحب کی نظر ترجمہ و تشریح کے ساتھ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو روایت نمبر ہے 3064۔ یہ نمبر جو ہے وہ ایسا ہے، جو ہم روایت کا نمبر عرض کر رہے ہیں، اس نمبر سے آپ کہیں پہ آرام سے بھی جو آپ کے موبائل میں بخاری ہے وہاں سے آپ اس کو تلاش لیں گے اور خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟
روایت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، یہ بریکٹ میں انہوں نے بیان کیا، کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تہبند کھول لیا اور آپ نے کاندھے پر رکھ لیا، اس وقت غشی کھا کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برہنہ ہو گئے، یعنی وہ تہبند جو رسول نے باندھا ہوا تھا ان کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق، اور ہم اپنا سٹانس جو ہے یہاں پر کلیئر آپ کی خدمت بیان کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں کہ اس طرح کی روایات کو ہم جعلی اور من گھڑت سمجھتے ہیں، رسول اللہ کی توہین سمجھتے ہیں، رسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ بالکل بھی یہ روایات سازگار نہیں ہیں، اور ہم ان روایات سے بری و ذمہ ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اہل سنت بھی حوصلہ کریں اور اس طرح کی روایات کے جو صحت مقدس پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سازگار نہ ہوں ان سے ہاتھ اٹھائیں۔ اور یہ بخاری مسلم کا جو ایک ختم شریف لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اور جو کچھ اس میں ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہماری بخاری مسلم ہے، اس سے ہاتھ اٹھا لیں اور رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع کریں، نہ کہ بخاری مسلم کا۔ اب اس روایت کے مطابق رسول اللہ برہنہ ہو گئے، یعنی رسول اللہ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں جی نبوت سے پہلے آج کے ایک عام شخص، میں کسی عام شخص سے بھی پوچھوں کہ آپ نے ایک دھوتی باندھی اور کوئی آپ کو کہے کہ بھائی یہ دھوتی اٹھا کے یوں کر لو، اپنے کاندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر آسان سے اٹھا سکو، اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہو، آپ برہنہ ہو جائیں گے، تو ایک آپ سے میں پوچھتا ہوں، وہ جو ہمارا سنی بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ یہ کام کریں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کام کرے آپ اس کو کہیں گے بھائی عقل کام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر کوئی تمہیں کہہ بھی رہا ہے اور تم فوراً اس کام کو کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، ٹھیک؟ لیکن یہ نسبت رسول کی طرف دینے میں ذرا بھی قباحت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک قدم جب آگے بڑھتے ہیں تو اسی طرح کی اسی مضمون کی روایت ہمیں مسند امام احمد ابن حنبل میں دیکھنے کو ملتی ہے، مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ ہے، اس میں شعیب برنود کی تحقیق کے ساتھ الجزء التاسع والثلاثون، یہ بن جائے گی 39ویں جلد۔ یہاں پہ جب جاتے ہیں تو یہاں پر اسی روایت کو جناب ابو طفیل سے بیان کیا کہ جب کعبہ کی بنیاد رکھی جا رہی، یعنی کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ جب چل رہا تھا تو اس وقت رسول اللہ جو ہیں وہ پتھر اٹھا کے جا رہے تھے۔ اب رسول اللہ نے جو ہے وہ ایک لباس پہنا ہوا تھا، یا وہ تنگ تھا یا وہ پتھر اٹھانے میں مشکل ایجاد کر رہا تھا، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یعنی اپنے لباس کو کیا ہے جی، یعنی وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تاکہ آرام سے پتھر اٹھا سکیں تو وہ وہی کام کرتے ہیں۔ فَتُرَا عَوْرَتُهُ، میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، بالکل وہاں پہ جب رسول اللہ نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ فَتُرَا عَوْرَتُهُ، عورت جو ہے یہ اس عربی زبان میں مخصوص اعضاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فنودیا، ندا کی گئی، یا محمد خمر عورتک، اپنی جو مخصوص وہ ہے اس کو آپ چھپائیں، ٹھیک ہے۔ فلم یورا عریانہ بعد ذلک، اس کے بعد رسول کو عریان نہیں دیکھا گیا، اس وقت عریان دیکھ لیا گیا، اس کے بعد عریان نہیں دیکھا گیا۔ آپ کا ضمیر، آپ کی رسول اللہ سے محبت، آپ کے نزدیک رسول اللہ کی جو شخصیت ہے، یہ روایت رکھیں اور اپنے اور خدا کے درمیان اپنے وجدان کو حاکم قرار دیتے ہوئے یہ سوچیں، خود سے بیٹھ کے سوچیں کہ بخاری مسلم اور اہل سنت کے کتب میں موجود یہ روایات کیا رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اگر آپ کا واقعاً یہ ضمیر اس چیز پر راضی ہو جاتا ہے نہیں یہ تو کوئی توہین نہیں، یہ تو ایک عام سی بات ہے، تو پھر آپ واقعاً اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کریں۔ نیچے کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ قوی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ مسند احمد کی روایت۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، روایت جو ہے وہ صحیح مسلم، یہ فارسی ترجمے کے ساتھ، اس کی جلد نمبر 4 ہے۔ اس میں باب ایک باندھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نفرین کرتے تھے، بددعائیں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ داخل علی رسول اللہ رجلان، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ 2 افراد آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، مجھے نہیں معلوم ان دونوں نے آ کر، حضرت عائشہ کہتی ہیں ان دونوں نے آ کر رسول اللہ سے کیا گفتگو کی، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے، ما ادری، میں نہیں جانتی۔ فَأَغْضَبَاهُ، اب جو انہوں نے گفتگو کی لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان کی گفتگو، ان 2 افراد کی اور رسول اللہ کی گفتگو تو میں نے نہیں سنی، لیکن رسول اللہ جو ہیں ان کو ان 2 افراد نے غضبناک کر دیا۔ اچھا، جب رسول اللہ غضبناک ہوئے
تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ عفو دار گزر کیا، ٹھیک ہے، انک لعلی خلق عظیم کی جو حامل شخصیت ہیں انہوں نے کیا کیا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی شخص گفتگو کرے اور رسول اللہ غضبناک ہو جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ آج آپ اور میں مثال کے طور پر، مجھے اگر کوئی شخص غضبناک کرتا ہے نا تو میں گالیاں دینے شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لانتیں بھیجنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں ایک مولانا، ایک مولوی کو رکھیں، ایک مولانا صاحب کو اگر کوئی برا بلا کہے اور مولوی صاحب جو ہیں وہ شروع ہو جائیں اس کو گالیاں دینا، لوگ کہیں گے مولوی صاحب چلو انہوں نے تو کچھ کیا یار، آپ تو ایک مولانا ہیں، آپ نے تو دین پڑھ رکھا ہے، آپ تو رسول اللہ کے پیروکار ہیں، آپ تو یہ کام نہ کریں۔ لیکن وہ کہے گا بھائی دیکھو، جب کوئی کسی کو غضبناک کرتا ہے تو وہ آگے، رسول اللہ بھی یہی کیا کرتے تھے جو میں نے کیا فلعنہما، رسول اللہ نے ان کے اوپر لعن کیا، وسبہما، اور رسول اللہ نے ان کو سب و شتم کیا، برا بلا کہا، غالب گلوچ، برا بلا کہا جب ان دونوں نے غضبناک کیا۔ فلما خرجا، جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ خدا کی قسم جو بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ خیر کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں ملتی، آپ کے پاس جب بھی کوئی آئے اس کو خیر ملی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ کیوں اس طریقے سے آپ بیان فرما رہے ہیں؟ یعنی ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ان کو برا بلا کہا، آپ نے ان پر لعنت بھیجی، آپ نے ان کو گالیاں دی، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما علمتی ما شرطت علیہ ربی، تم نہیں جانتی میں نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا ہے کہ کیا کہا ہے؟ اللہم انما انا بشر، کہ میں ایک بشر ہوں، جیسے عام بشر، آپ میں بشر ہیں، ٹھیک ہے۔ فأی المسلمین لعنتہ او سببتہ فاجعلہ لہ زکاۃ واجرا۔ توجہ کرنی ہے، یہاں پر آ کر یہ لوگ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کیونکہ رسول نے فرمایا میں ایک بشر ہوں، میرے اندر ایک بشری تقاضے ہیں، میرے بشری تقاضے جیسے آپ کے اندر میرے، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ مولانا کو بھی اگر کوئی غصے میں دلائے تو مولانا گالیاں دینے لعنت بھیجنے لگیں۔ کہتے ہیں میں نے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بقول ان کے اس طرح کی جعلی روایات میں کہ میں نے خدا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ دیکھیں میں ایک بشر ہوں، اگر میں کسی کو لعنت بھیجتا ہوں، کسی کو برا بلا کہہ دیتا ہوں تو اس کو ان کے لیے اجر اور پاکیزگی کا سبب بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو دو شخص گئے وہاں سے، وہ رسول اللہ کے لیے کیا اپنے ذہن میں لے کے گئے؟ کیا لے کر گئے؟ وہ رسول اللہ کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے لے کر گئے، یہ معاشرے میں وہ آگے رسول اللہ کے حوالے سے کیا بیان کریں گے؟ میرا سوال ہے وہ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ یا پھر رسول اللہ جیسے کسی کو گالیاں دیتے اور برا بلا کہتے دیکھو یہ بالکل پتہ کیا کیسے ہے، یہ آج کل جیسے کیا ہے جی، کسی کو کچھ کہنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں وہ کیمرہ ہے اس کے آگے ہاتھ ہلائیں، آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے۔ تو اللہ اعوذ باللہ اس طرح کی انہوں نے یہ ایک پورٹری کیا ہے کہ گالیاں دیں، برا بلا کر، دیکھو بھائی دراصل نا تمہارے لیے یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے، میں گالیاں دوں گا تمہیں اجر ملے گا، میں تمہیں برا بلا کہوں گا تمہیں اجر ملے گا۔ وہ بھی کہے گا واہ یار کیا بات ہے رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ کے پاس لوگ آئیں، غصہ دلا کے نا گالیاں دلوائیں اسے، استغفر۔ کیا سوچتے ہیں اہل سنت میرے بھائی؟ درست ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اگلی روایت اسی میں کہتے ہیں جی مختلف طرق سے جو ہے وہ یہ روایت ہوئی ہے کہ، اور روایت یہ کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت کی، رسول اللہ نے ان دونوں کو برا بلا کہا، اچھا اور کیا کیا؟ وَلَعْنَهُمَا، ان پہ لعنت بھیجی، ان کو گالیاں دی، وہ اخرجہما، دونوں کو گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ روایت جو ہے وہ اس طریقے سے مختلف طرق کے ساتھ آئی ہے۔ چلیں جی یہ تو ہوگی بخاری مسلم، آپ نے بخاری مسلم سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، لیکن قرآن مجید آپ کو کیا متعارف کروا رہا ہے؟ قرآن مجید آپ کو کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیں قرآن کریم کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ سورہ قلم میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کے مالک ہیں کون؟ رسول اللہ۔ بخاری کہہ رہی ہے کہ ان کا خلق ایسا تھا کہ وہ، ان کا اخلاق ایسا تھا، عظیم اخلاق یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لعنتیں بھی بھیجتے تھے، برا بلا بھی کہتے تھے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ مانتے ہیں بخاری مسلم کی ہے، قرآن کی؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بابے جو ہیں وہ آپ کو یہ دین پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ تعویلیں تو کریں گے نا، شیطان کے پاس بھی تعویلیں تھیں یا نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن کے مقابلے میں آ کر اس طرح کی روایتوں کی تعویلیں کریں گے اور قرآن سے کہتے ہیں جی میں آپ کو مثالیں لا کے دوں گا، رسول تھے ہی ایسے،
بھائی عقل و وجدان انسان کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو شعور دیا یا نہیں دیا؟ آپ یہی چیز ایک عام انسان کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر اپنی عقل پر ماتم کریں کہ عام انسان کے لیے پسند نہیں کرتے، رسول اللہ کے لیے آپ اپنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری مسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میرے ایک اہل سنت بھائی کو ہم غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اہل بیت سے جب دوری اختیار کی جائے گی تو پھر آپ کو رسول اللہ کی شخصیت ایسی نظر آئے گی، اور پھر مفتی طارق مسعود جیسے اور مفتی طارق مسعود ٹائپ کے لوگ اسی طرح سے رسول اللہ کے چہرہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی اقساط میں مزید آپ کو اس طرح کے بہت سے موارد دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔